بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سلاجید کا نام بہت عام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا اور مختلف اشتہارات میں اسے طاقت، توانائی اور مردانہ قوت کے لیے ایک خاص چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صدیوں سے دیسی اور روایتی طب کے ایسے نسخے بھی موجود ہیں جو مختلف جسمانی کمزوریوں اور عمومی صحت کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ہر مسئلے کا حل سلاجید کو سمجھتے ہیں تو ذرا رک کر سوچئے۔ ہر شخص کا جسم، مزاج اور ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی ایک چیز کو ہر فرد کے لیے مفید قرار دینا درست نہیں۔ دیسی طب میں مختلف جڑی بوٹیاں اور اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا انتخاب بھی مریض کی کیفیت، عمر، مزاج اور مسئلے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو سلاجید کا نعم البدل گھریلو بہت آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لہٰذا میری اس پوری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا، نہ چھوڑیے گا۔ اگر وقت نہ ہو تو کہیں سیو کر کے رکھ لیں، کام آئے گی۔ اب چونکہ اسی لیے کسی ویڈیو، اشتہار یا سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھ کر کوئی نسخہ خود سے شروع کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی دیسی دوا یا روایتی نسخے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی مستند اور ماہر حکیم سے مشورہ ضرور کریں، خصوصاً اگر آپ پہلے سے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں، کوئی دائمی بیماری ہے یا جسم میں کوئی غیر معمولی علامت موجود ہے تو خود سے دوا لینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اچھی صحت صرف طاقت کی کسی ایک چیز کے استعمال کا نام نہیں۔ متوازن غذا، مناسب نیند، ورزش، صاف پانی اور صحت مند طرز زندگی بھی جسمانی توانائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا سلاجید کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے کے بجائے اپنی صحت کو سمجھیں، اپنی ضرورت کو پہچانیں اور مناسب مشورے کے بعد ہی کسی دوائی نسخے کا استعمال کریں۔ اور ایک بار پھر یاد رکھیں کہ کسی بھی دیسی دوا یا نسخے کے استعمال سے قبل کسی ماہر اور مستند حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو سلاجید کا نعم البدل بنانے کا بہت ہی آسان گھریلو نسخہ بتاتے ہیں۔ کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک پور ادرک کا، یعنی یہ جو انگوٹھے کا اتنا سا حصہ ہے، اسے اتنے برابر اس سائز کا ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیں۔ 2 چھوٹی الائچی، جو پان میں استعمال ہوتی ہے اس کو چھوٹی الائچی کہا جاتا ہے، وہ لے لیں۔ 2 لہسن کے جوے لے لیں اور 2 چمچہ شہد لے لیں۔ اب رات بھر ان چیزوں کو کسی پیالے میں رکھ کے اور اوپر سے شہد جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں کہ یہ چیزیں شہد میں بھیگ جائیں۔ جب اچھے طریقے سے یہ تینوں چیزیں بھیگ جائیں تو صبح جو ہے ان کو آرام سے استعمال کر لیں۔ یہ تینوں چیزیں مکس کر کے کھا لیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سلاجید کو بھول جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں وہ نسخہ۔ 1 پور ادرک کا ٹکڑا، 2 چھوٹی الائچی، 2 لہسن کے جوے اور 2 چمچہ شہد۔ ان تینوں کو رات بھر کسی پیالی میں رکھ کے شہد اوپر ڈال کے ان کو ڈبو دیں۔ جب یہ تینوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے رات بھر میں مکس ہو جائیں گی اور صبح جو ہے ان کو مکس کر کے کھا لیا جائے، انشاءاللہ آپ سلاجید بھول جائیں گے۔ لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس نسخے کو بھی، میرے والے بتائے ہوئے نسخے کو بھی کسی اچھے حکیم سے
ماہر حکیم سے مشورے کے بعد اپنی صحت دکھانے کے بعد استعمال کریں، بلا وجہ استعمال نہ کریں۔ میں نے یہ معلومات صرف مدد کے طور پر کہہ لیں یا ایک بہتر اچھی نیت کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اگر اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ میرا نسخہ ہو یا کسی کا بھی نسخہ ہو، آپ فیس بک سے، یوٹیوب سے یا ٹک ٹاک سے کہیں سے بھی نسخہ کوئی لیتے ہیں تو اس کو پہلے کسی ماہر اچھے حکیم کو دکھا کر ان سے مشورہ ضرور کر لیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کی صحت کے مطابق اس کے اندر کمی بیشی کریں یا طریقہ استعمال میں کچھ اور تبدیلی کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔